ایک بہت بڑے بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص جو ہوتا ہے یہ ایک حجام والا جو ہوتا ہے، جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے۔ ایک دن میرے بال کہتے ہیں کہ میرے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے، بڑھ گئے تھے بال۔ استاد صاحب نے کہا کہ جنید کل میرے پاس آؤ تو بال کٹوا کر آنا۔ اب کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اب میں بال کٹوانے کے لیے نکل گیا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو ایک حجام کی دکان پر جب میں پہنچا تو سامنے دیکھا کہ ایک حجام والا ایک گاہ کے بال کاٹ رہا ہے۔ تو میں نے اس دکان والے سے کہا کہ چچا اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ تو وہ دکان والا جو ہے، حجام والا جو ہے، اس نے جو گاہ کے بال کاٹ رہا تھا اس کو سائڈ پر کیا اور کہا کہ پہلے آپ آئیے۔ حجام والے نے کہا کہ میں روز پیسوں کے لیے بال کاٹتا ہوں، آج اللہ کے نام پر کسی نے مجھ سے کہا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس آئے ہیں تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے بال کاٹوں گا، لیکن آپ سے پیسہ کوئی نہیں لوں گا۔ اب حجام والے نے جنید بغدادی کا سر چوما اور سر چوم کر کرسی پر بٹھا دیا، اور حجام والا جو تھا وہ بال بھی کاٹ رہا تھا اور ساتھ زاروں قطار روتا بھی جا رہا تھا۔ اب جنید بغدادی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر کبھی میرے پاس کوئی پیسہ ہوا یا کوئی مال ایسا ہوا یا کوئی ایسا میرے پاس تحفہ تحائف ہوئے، اس بندے کی مدد ضرور کروں گا۔ اب انہوں نے بال کٹوائے اور وہاں سے چلے گئے، اور کافی عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ وہاں سے ان کا گزر ہوا اور وہی دکان اور وہی بندہ کھڑا دیکھا تو وہ اس کے پاس آئے اور سلام دعا کی، اور وہ واقعہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں واقعہ ہوا تھا، آپ نے میرے اللہ کی رضا کے لیے بال کاٹے تھے، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے تھے، آج میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ پیسے ہیں، یہ کچھ رقم ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ اس حجام والے نے جنید بغدادی کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ جنید اتنے بڑے صوفی بزرگ بن گئے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے ہو، کیا تمہیں آج تک اتنا پتہ ہی نہیں چلا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اس کی کوئی رقم نہیں ہوتی، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی رقم ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے لیا جاتا ہے، اللہ کی ذات ہی اس کا بدلہ دیتی ہے۔ اس پوری کہانی کا جو نتیجہ ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی موقع ملے نیکی کرنے کا تو کبھی بھی دیر نہ کریں، نیکی کرنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں، وہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ اور جب یہ ذہن ہو جائے گا، یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر دیکھیے گا کہ معاشرہ کیسے بدلتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب